تکلیفیں. آخر میں بولے وہ بیٹے کو ذبح کرو، ذبح بھی کر دی. تو آپ کے اسلاف، ہمارے اسلاف انبیاء علیہ السلام اور بعد کے جتنے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صالحین، علماء، ائمہ، ایک تو ایسا بتاؤ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھر بیٹھے جنت دے دی ہو. ایک طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ قربانیاں چاہتی ہے، قربانیوں کے بعد اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، کامیابی آتی ہے. تو بالکل موجودہ ہمارے پاس جو مسلم سوسائٹی سماج ہے، ہماری فکر اسلامی فکر سے بالکل الگ. ارے جتنی محنت کریں گے اتنا ملے گا نا. کیونکہ 2 اسٹوڈنٹ ہے، ایک شروع سے محنت کر رہا ہے، 7ویں 8ویں SSC اچھے درجوں سے نکال رہا ہے، انٹر، MSET، میڈیکل، انجینئرنگ اعلیٰ قسم کے درجوں سے پاس کر رہا ہے. اور ایک ہے کہ کرکٹ کھیل رہا ہے، شور مچا رہا، محلے میں لوگوں کی نیند خراب کر رہا ہے، سوتے جا رہا ہے، 7ویں میں فیل ہو رہا، 9ویں میں فیل ہو رہا، میٹرک میں تو بھیج گئے. اب یہ دونوں کو ایک جیسی نوکری ملے گی، برابر رہیں گے دونوں، یہ کیسا ہوگا؟ سنت کا مزاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ سنت اللہ نہیں ہے. یہ سنت اللہ یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کرو اور پھر مسبب کی طرف رجوع ہو جاؤ. یہ ہے سنت اللہ. تو پورا معاشرے کا مزاج اور گویا اسلامی عقائد ہی خراب ہے ہمارے. اسلام کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہم نے. مطلب یہ نکلا اب کیا اسلام پیش کریں گے اور کیا کامیابی ملے گی. تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی پوری قربانیوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو نوازا ہے قربانیوں کے نتیجے میں وہ ذکر فرمایا. اور جو ان کے نسل سے اللہ نے انبیاء پیدا کیے ان کے نام تک ذکر کر دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. سب حضرت ابراہیم کی نسل سے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. ہم نے ان کو منتخب کیا، وہ ہمارے منتخب بندے تھے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس کے بعد آپ لوگوں کو کہہ دیا اولئک الذین ھدی اللہ. یہ لوگ تھے ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی. فبہداہ مقتدی. ان کے ہدایت کے راستے پہ تم بھی چلو. اے قریش مکہ، آبا و اجداد اگر ہدایت پر ہے تو باپ دادا کی طریقے پر چلنا چاہیے. اگر باپ دادا گمراہ تھے تو پھر باپ دادا کا طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ تھے ہدایت یافتہ. فبہداہ مقتدی. اب ان کی ہدایت کا راستہ تم اختیار کرو. باپ دادا ہمارے بھی دین کے بے شمار اجزاء باپ دادا کی طریقوں پہ چڑھ.
نہیں وہ چلا آ رہا بولے. ارے کیوں چلا آ رہا بھائی؟ چلے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہاں تو کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت میں کوئی چیز ہے تو کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے. چلا آنے کی ضرورت ہی کیا پیش آ رہی ہے؟ دین کے کئی حصے ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا اور چل رہی. ایک صاحب نے ہمارے کو جو ہے وہ کھیر پوری کی دعوت دی. ہم بولے بھائی کھا تو لیتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے یہ کوئی اسلام میں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی اس کا ثبوت ہی نہیں. رجب میں کھیر پوری پکا کے کھلانا اس کا کوئی داخلہ تاریخ میں ہے ہی نہیں کہیں. کھا تو لیا ہم نے، اگر اب نہیں کھا کے بولتے تو سنتے بھی نہیں. ہم بولے دیکھیے ہم کھا تو لیتے ہیں، آپ کول ڈاؤن ہو جائیے، مگر یہ نہیں ہے. یہ اور کیا مشہور کر رکھا ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی وفات ہے اور ان کے فاتحہ ہے. اور پچھلے زمانے میں تو بہت ہی تماشے ہوتے تھے، آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں وہ کیسے کیسے تماشے ہوتے تھے. اس میں وہ جو ہے گڑھے میں ہاتھ دھلا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہو. سننے نے ایک شاگرد ہمارے ہم کو وہ کنڈے کے فاتحہ میں لے گئے، بولے فاتحہ دیجیے آپ. تو وہ کمرے میں ایسا تماشا ہے کہ جیسے پوجا پاٹ ہو رہی ہے. میں تو فوری باہر نکل گیا. میں بولا بھائی ایسا اتنا تو نہیں ہوتا میرے سے. سب بہت سے بہت کھانا کھا کے دعا دے دیتا ہوں آپ کو. وہ پھول بچھائے ہوئے ہیں اور وہ برتن عجیب طریقے سے جمع ہوئے. یار کیا ہے جی؟ کوئی کتاب میں بتاؤ نا یار. یہ کچھ نہیں چلا ہوا ہے. تو وہ امام جعفر صادق کے فاتحہ جو ہے مشہور کر دیے ہیں. اور 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی وفات ہی نہیں ہوئی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی اس دن. ہاں البتہ اس دن حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی. تو شاید وہ شیعوں نے حضرت معاویہ کی مرنے پہ خوشی مناؤ کے وہ شروع کیے. کیا ہوا، کہاں سے ہوا، اللہ اعلم. تو اب چلا ہوا ہے وہ بھائی سے دھوم دھڑاکے سے جناب علی انہیں جشن منا رہے اس کا. باوا بھی بھائی بھی وہ سب نئے کپڑے اور دھوم دھڑاکے سے جناب علی. اب وہ خوش عقیدگی سے کر رہے ہیں. مگر میں بولا اٹ مسٹ بی اسٹاپڈ. اب یہ ختم ہونا چاہیے. سب ختم ہو گیا، بہت جگہ تھا ختم ہو گیا، اب کب تک چلنے دیتے. تو بولے وہ چلا آ رہا ہے. وہ والدہ نہیں سنتی بولے ہمارے. اور نہیں ہوا تو والدہ جو ہے بہت ناراض ہو جاتی. ہو جائے تو ناراض ہو گئے تو کیا ہوتا. اللہ اس کے رسول ناراض نہیں ہوتا. والدہ ناراض ہو گئی تو اس کو منا لو، ان کو سمجھاؤ ان کو کہ امی ایسا ہے مسئلہ. اچھا کہیں سے فتویٰ تو بھی لے لو کہ اسلام میں بھائی اس کا کوئی ثبوت ہے کیا. لے لو فتویٰ. نہیں ملے گا آپ کو فتویٰ کہیں سے بھی. تو بہرحال یہ ہے کہ آبا اجداد کو جو پاتے ہوئے آئے ہیں کفار قریش کا وہی نعرہ تھا. برسوں سے بولے ہم پوجا کرتے آ رہے ہیں ہبل کی، لات کی، منات کی، عزا کی، قربانیاں کرتے آ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اور اب یہ نئی بات آ گئی. وہ ہبل کو ناراض کر کے رہ سکتے اپن. لات و منات کیا کریں گے پھر؟
لا حول ولا قوة الا باللہ. وہ چہارشنبہ، یہ ہم چہارشنبے کا درس اسی لیے ہوا کہ کوئی شادی کرتا ہی نہیں چہارشنبے کی. کون بولے بھائی؟ نہیں بولے وہ 4 شادیاں. اچھا ہے نا 4 شادیاں ہو گئی. کون بولے؟ وہ چلا چہارشنبے کو. ایک صاحب کی ہم محلے میں نماز جنازہ پڑھائے تو ان کے بیٹے باہر سے آئے، پڑھے لکھے بچے، اچھے دیندار بچے. تو وہ نماز کے بعد جو ہے وہ ان میں ایک بچہ میرے سے بولنے لگا فاتحہ جو ہے چہارشنبے کو رکھ دی. میں نے کہا ٹھیک مرضی آپ. وہ چھوٹا بھائی آیا، وہ آ کے کہنے لگا نہیں امی بولے چہارشنبے کو نہیں رکھنا. بولا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یا تو منگل کو رکھ لو یا پھر جمعہ. اب میرے سے پوچھ رہے کیا کرنا. میں نے مرضی کو یاد. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ فاتحہ 3 دن میں رکھو، 1 دن میں، 2 دن میں، 10 دن میں رکھو، نہ کو رکھو، سب مستحب چیز ہے. یہ آج رکھو کل رکھو، ایسی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے شرعیت کے پاس. مثال ثواب میں کبھی بھی کرو، مگر چہارشنبے کو نہیں کرنا جو ذہن بنا یہ غلط ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں. اب وہ عورتوں کی وہ لال کتاب ہے اس پہ چل رہا ہے معاملہ پورا. نہیں سنتے، وہ کان میں ڈھونک دیتے ہیں بس. وہ کوئی اب وہ خاندان میں سے لٹ بھائی کھڑے ہو جاتا ہے، بول رہا ہے گانا ہوتا ہو. سمجھیے تو